بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ قریب کریں گے مومن کو، فیضع علیہ کنفہ، پھر ڈالیں گے اس پر خاص پردہ، ویستر، اور اس کو دوسروں سے چھپا لیں گے، فیقول، فرمائیں گے، اتعرف ذنب کذا، کیا تو پہچانتا ہے اپنے فلاں گناہ کو، اتعرف ذنب کذا، کیا تو جانتا ہے فلاں گناہ کو، فیقول نعم، کہے گا جی ہاں، ای ربی، اے میرے رب، حتی قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے گناہ یاد کرائیں گے، ورعا فی نفسہ انہ قد ہلک، وہ اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا، قال استرتھا لک فی الدنیا، اللہ فرمائیں گے میں نے ان گناہوں کو، تیرے گناہوں کو چھپایا تھا دنیا میں، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور میں آج کے دن تیرے یہ گناہ معاف کرتا ہوں، فَيُعْطَى کتاب حسناتی، پھر اس کو دیا جائے گا اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور بہرحال جو کفار و منافقین ہوں گے، فَيُنَادَى بِهِمْ، ان کو آواز دی جائے گی، عَلَى رؤوسِ الخلائق، مخلوق کے سامنے، هؤلاء الذین کذبوا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، علی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ تو بہت اہم حدیث ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ کہ حضور یہ فرما رہے ہیں اللہ قیامت دن ایک مومن کو بلائیں گے، کسی خاص مومن سے معاملہ ہوگا، اور اس کو بلا کے ڈال دیں گے چادر پردہ، لوگوں سے چھپا کے تنہائی میں پوچھیں گے کہ تو فلاں گناہ کو جانتا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کہ اللہ کیا تھا۔ پھر پوچھیں گے فلاں گناہ تو نے کیا تھا؟ کہ اللہ میں نے کیا تھا۔ جب کافی سارے گناہ اس کے شمار کرائے جا چکیں گے تو وہ دل میں سوچے گا میں تو مر گیا ہوں، میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، میں نے گناہ کیے بھی تھے، اللہ کو معلوم بھی ہیں، اللہ مجھے گناہ شمار بھی کرا رہے ہیں کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، اب میں تو ہلاک ہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں یہ آپ کے گناہ لوگوں سے چھپا کے رکھے تاکہ میں ان گناہوں کو معاف کر دوں، آج میں آپ کو یہ گناہ معاف کر رہا ہوں، اور جو آپ کا نیکیوں والا نام اعمال ہے وہ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کو امیدوار بھی رہے، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مومن سے معاملہ ہوگا جس کے نیک اعمال بھی ہوں گے، گناہ بھی ہوں گے، تو اس سے یہ معاملہ ہوگا، کسی خاص مومن سے، ہر ایک سے یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ ہر ایک سے جو معاملہ ہے اس کا عام قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اور گناہوں کا وزن فرمائیں گے، نیک اعمال زیادہ ہوئے تو وہ جنت میں جائے گا، گناہ زیادہ ہوئے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جو کفار اور منافقین ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نام لے لے کے بلوائیں گے فرشتوں سے، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور پھر کہا جائے گا کہ بھئی یہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھوٹ بولا تھا، رب کی ذات پہ یقین نہیں تھا، رب کے علم پہ یقین نہیں تھا، قدرت پہ یقین نہیں تھا، قیامت پر ایمان یقین نہیں تھا، اور چیزوں پر ایمان کا نہیں تھا۔ پھر کہا جائے گا لوگوں پر، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ سچے مومن سے پہلا معاملہ ہوگا اور منافق کفار دوسرا معاملہ ہوگا۔ تو ہم کوشش کریں سچے مومن بنیں۔ سچا مومن کون ہے؟ جو ایمان اور اس کے تقاضوں کو پہچانتا ہے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سچا مومن ہے۔ اگلی حدیث، عن عائشہ انہا ذکرت النار فبکت، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا پھر رو پڑی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی، حضور نے پوچھا کہ کس چیز نے آپ کو رلایا؟ قالت ذکرت النار فبکیت، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جہنم کو یاد کیا تو مجھے رونا آ گیا۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، کیا آپ یاد کریں گے، یاد رکھیں گے اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما فی ثلاثۃ مواطن، تین جگہیں ایسی ہیں جن میں لا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا قیامت کے دن، تین جگہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر ایک، عند المیزان، ترازو کے پاس، حتی یعلم، یہاں تک کہ وہ جان لے، ایخف میزانہ ام یثقل، کیا اس کا ترازو ہلکا رہا ہے نیکیوں والا یا وزنی ہو گیا ہے۔ وعند الکتاب، اور نام اعمال تقسیم ہونے کے وقت، حین یقال، جب کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابی، آؤ پڑھو اپنا نام اعمال، حتی یعلم این یقع کتاب فی یمینہ ام فی شمالہ من وراء ظہری، یہاں تک کہ وہ جان لے گا
کہ اس کا نام اعمال کہاں سے ملا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں ملا ہے یا اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کی پشت کے پیچھے سے۔ وعند الصراط، اور پل صراط کے وقت، اذا وضع بین ظہرئی جہنم، جو کہ رکھا جائے گا جہنم کے اوپر۔ تو حضرت عائشہ ادھر رونے لگ گئی، تو حضور نے کیوں رو رہی ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ مجھے جہنم یاد آ رہی ہے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کے دل میں جہنم کا اتنا یقین تھا، قیامت کا اتنا یقین تھا۔ تو پھر حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ گھر والوں قیامت دن یاد رکھیں گے؟ تو حضور نے میں یاد رکھوں گا، لیکن 3 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، جب اعمال کا وزن ہوگا، ہر بندے کو فکر ہوگی کہ میں دیکھوں گی میرا کیا بنا ہے، میرا نیکی والا پلڑا بھاری ہوا ہے یا گناہ والا پلڑا بھاری ہوا ہے۔ نمبر 2، دوسرا جب نام اعمال تقسیم کیے جائیں گے، اس وقت انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ نیک لوگوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور بائیں لوگوں کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پشت کے پیچھے ملے گا۔ اور جو تیسرا موقع ہوگا وہ ہوگا جب پل صراط جہنم پہ رکھا جائے گا، اس وقت جو ہے نا کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا۔ تو پہلی حدیث دیکھیں جو میں نے عرض کی تھی نا کہ مومن سے جو خاص معاملہ ہوگا وہ ایک کسی خاص مومن سے ہوگا، ورنہ عام لوگوں سے یہ معاملہ ہوگا کہ آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا۔ حضور نے فرما دیا کہ بھئی ان 3 موقعوں میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ تو اس میں نے بات اس لیے عرض کی ہے کہ بہت سے لوگ فرائض ادا نہیں کرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، توبہ استغفار نہیں کرتے، بندوں پہ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، لیکن وہ اس امیدیں بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ رہا ہے، اللہ مغفرت کر دے، اللہ تو نقطہ نواز ہے، اللہ نے تو کتے کو پانی پلانے والی عورت کو معاف کر دیا۔ تو بھائی وہ اللہ کے رحم و کرم کے معاملے ہیں، پتہ نہیں کس سے معاملہ ہوگا وہ، تو وہ رحمت کا معاملہ کسی سے ہوتا ہے، جو قانون کا معاملہ ہے وہ سب سے ہوتا ہے کہ اللہ نے بتا دیا یہ قانون یہ ہے، فیصلے اس کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت ہمارے لیے اس دن آسانیاں فرمائے اور جہنم سے بچائے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔